محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درسی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بروقت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آج کا درس۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تمرین، یہ چند سوالات دیے گئے ہیں، ان کو حل کرنا ہے۔ عربی میں ترجمہ کرے۔ میں طالب علم ہوں۔ انا تلمیذ، انا تلمیذ، انا مبتدا اور تلمیذ خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ میرا نام خالد ہے، میرا نام یہ مرکب اضافی ہے۔ اسمی، میرا نام اسمی خالد ہے، میرا نام خالد ہے۔ اسمی خالد، یہ میرا مدرسہ ہے۔ یہاں پر میرا مدرسہ جو ہے یہ مرکب اضافی ہے، مدرستی، اور مدرسہ جو ہے یہ مؤنث ہے، اس وجہ سے اس میں اشارہ حاضی لایا جائے گا۔ یہ میرا مدرسہ ہے، حاضی مدرستی۔ دیکھیے، میرا نام یہ مبتدا ہے اور میرا مدرسہ، یہ میرا نام یعنی اسم یہ مبتدا ہے اور میرا مدرسہ یہ خبر ہے، مدرستی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ مرکب اضافی مبتدا بھی آ سکتا ہے اور خبر بھی۔ وہ میری درسگاہ ہے، میری درسگاہ یہ مرکب اضافی ہے۔ میری درسگاہ کو عربی میں فصل کہتے ہیں، تو میری درسگاہ فصلی، اور وہ میری درسگاہ ہے، ذاک فصلی۔ درسگاہ چونکہ دور ہے اور مذکر ہے، اس لیے اس میں اشارہ مذکر بعید والا لایا گیا، اور مدرسہ چونکہ نزدیک ہے اور مؤنث ہے، اس وجہ سے اس میں اشارہ مؤنث اور قریب والا لایا گیا۔ حاذہ مدرستی، یہ دیکھیے اس میں اشارہ مؤنث ہے اور قریب والا ہے۔ وذاک فصلی، وہ میری کتاب ہے۔ وذاک کتابی، اور یہ میری کاپی ہے۔ وہذہ کراستہ، کراستٌ چونکہ مؤنث ہے، اس وجہ سے اس میں اشارہ ہذہ مؤنث لایا گیا۔ یہ میرے استاذ ہے۔ ھذا استاذی، اور وہ میرا دوست ہے۔ وذاک حبیبی، یا وذاک صدیقی یا رفیقی یا زمیلی، کوئی بھی لفظ آپ بول سکتے ہیں۔ اور وہ میرا دوست ہے۔ وذاک حبیبی، یہ مدرسہ کا منشی ہے۔ منشی کے لیے عربی میں کاتب لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مدرسہ کا منشی، کاتب المدرستی، یہ مدرسہ کا منشی ہے۔ ھذا کاتب المدرستی، اور وہ مدرسہ کا چپڑاسی ہے۔ چپڑاسی کے لیے خادم لفظ استعمال ہوتا ہے۔
مدرسہ کا چپڑاسی خادم المدرستی، اور وہ مدرسہ کا چپڑاسی ہے، وذاک خادم المدرستی۔ اردو میں ترجمہ کرے، یا فاطمہ تو، اے فاطمہ، این زمیلتکی، تیری سہیلی کہاں ہے؟ یا فاطمہ تو، یا اس میں یہ یا جو ہے یہ حرف ندا ہے، اور فاطمہ یہ منادا ہے، اور این یہ کلمات استفہام میں سے ہے، یہاں پر مبتدا ہے۔ زمیلتکی، زمیلتکی یہ مرکب اضافی ہو کر خبر ہے، زمیلت مضاف اور کاف ضمیر زیر والی یہ مضاف الیہ ہے، زیر والی کاف ضمیر جو ہے یہ مؤنث کے لیے آتی ہے، تو مضاف اور مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ استفہامیہ ہوا۔ تو یا حرف ندا اور فاطمہ منادا، اور این زمیلتکی جو کہ جملہ اسمیہ استفہامیہ ہے یہ مقصود بن ندا ہے، تو یا حرف ندا اور فاطمہ منادا اور مقصود این زمیلتکی مقصود بن ندا مل کر جملہ ندائیہ انشائیہ ہوا۔ حل ھذا والدکی، حل ھذا والدکی، کیا یہ تیرا باپ ہے، تیرے والد ہے؟ حل ذاک اخوکی، کیا وہ تیرا بھائی ہے؟ یہ اخو کی آپ دیکھیے کاف زیر والی ضمیر استعمال ہو رہی ہے، یہاں پر بھی زیر والی، کیونکہ زیر والی ضمیر مؤنث کے لیے آتی ہے۔ اگر یہ مذکر سے بات ہو رہی ہوتی تو پھر کاف زبر والی ضمیر استعمال ہوتی، لیکن چونکہ یہاں پر مؤنث سے بات ہو رہی ہے اس وجہ سے کاف ضمیر خطاب جو ہے زیر والی استعمال ہو رہی ہے۔ حل ھذہ ساعتک، کیا یہ تیری گھڑی ہے؟ لمن تلک الدراجۃ، وہ سائیکل کس کی ہے؟ لمن ھذا القلم، یہ قلم کس کا ہے؟ کیف حالک، تیرا حال کیسا ہے، تیرا حال کیسا ہے؟ انا بخیر والحمد للہ، انا بخیر، میں خیریت سے ہوں، والحمد للہ، اور تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یعنی میں الحمدللہ خیریت سے ہوں۔ کیف والدکی، تیرے والد کیسے ہے، یعنی تیرے والد کا کیا حال ہے؟ والدی بخیر والحمد للہ، والدی بخیر، میرے والد خیریت سے ہے، والحمد للہ، اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یعنی الحمدللہ میرے والد خیریت سے ہے۔ کیف اخوک، تیرا بھائی کیسا ہے، یعنی تمہارے بھائی کا کیا حال ہے؟ ہوا مریض، وہ بیمار ہے۔ کیف حالک، تمہارا کیا حال ہے؟ اسی طرح پوچھنے کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے، یعنی کسی کا حال پوچھنا ہو تو یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، کیف انت، کیف انت، کیف انت مذکر اور کیف انت مؤنث کے لیے، اسی طرح کیف حالک مؤنث کے لیے اور کیف حالک یہ مذکر کے لیے، اور کیف الحال اسی طرح یہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی اگر کسی کا حال پوچھنا ہو تو اس مقصد کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے جائیں گے، اور جواب میں یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، یعنی اگر کسی نے آپ کا حال پوچھ لیا اور آپ نے جواب دینا ہو تو ان الفاظ سے دینا ہوگا، انا بخیر والحمد للہ، یعنی یا تو یوں کہو کہ انا بخیر والحمد للہ، یا یوں کہو طیب
یا صرف الحمدللہ یعنی صرف الحمدللہ کہو، انا بخیر والحمدللہ یا طیب یا صرف الحمدللہ، یعنی ان میں سے آپ کوئی سا بھی لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ الفاظ کے معانی، فصل، یہ سب وہ الفاظ ہیں جو درس میں استعمال ہو چکے یا تمرین میں آ چکے۔ فصل درس گاہ، المکالمۃ گفتگو بات چیت، بلد یا مدینۃ شہر کو کہتے ہیں، کسلان سست کاہل، خادم چپڑاسی، مریض بیمار، نشیط چست، تعبان تھکا ہوا، کاتب منشی لکھنے والا، صحیح تندرست، مریض بیمار، صحیح تندرست، زمیلۃ صدیقۃ سہیلی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔